موت کے باب میں ٹارگٹ کوئی نہیں ہوتا، موت کے باب میں صرف زندگی ہوتی ہے، اور وہ موت کے ڈر سے آزاد ہوتی ہے۔ زندگی میں جتنا حاصل کرو گے وہ موت کا ڈر بنے گا۔ موت کا ڈر وابستگی کے مطابق ہے۔ آپ اگر کسی سے وابستہ ہو جاؤ اور اس کے برعکس چیزوں سے بھی وابستہ ہو جاؤ، یعنی یہ کہو کہ میں خدا سے وابستہ ہو گیا ہوں لیکن دنیا کے واقعات کی بھی بڑی ضرورت ہے، تو موت کا ڈر ضرور رہے گا۔ جس کے پاس جتنی بڑی سلطنت ہوگی اس کو موت سے اتنا بڑا ڈر ہوگا۔ جتنا سرمایہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی موت کا ڈر بڑھتا جاتا ہے، جتنا حاصل بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی چھن جانے کا اندیشہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو موت کا ڈر نکالنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آرزو چاہیے۔ منی ڈیتھ کوئی نہیں ہوتی کہ ہر روز کوئی شخص مرتا جائے اور ہر روز جیتا جائے۔ آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر میرے فضل سے تم بیدار ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شکر کرنا نہ آیا؟ راستہ بڑا ناخوشگوار تھا لیکن گھر پہنچ گئے ہو، اور اب گھر آ کے گلہ کر رہے ہو۔ شکر ادا کرو۔ اب راستے کی خرابی کا گلہ کیا کرنا، اس لیے جو ہوا اس کی فکر نہ کرو، اور جو نہیں ہوا اس کا شکر ادا کرو۔ اس طرح مایوسی یا موت کوئی شے نہیں رہتی۔ موت برحق ہے لیکن آپ گھبراؤ نہیں۔ موت کا خوف ایک وہمہ ہے۔ موت اپنے وقت سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک منٹ بعد۔ تو موت کا ڈر ایک وہمہ ہے، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں موت نے نہیں آنا، اور جب اس نے آنا ہے تو آپ نے ہونا نہیں ہے۔ اس لیے ڈر کس بات کا؟ کیونکہ جب تک آپ ہیں وہ آپ کے گھر نہیں آ سکتی، اور جب نہیں ہوں گے تو ڈر کس بات کا؟ عام طور پر جب حالات سے مایوسی ہو جاتی ہے تو موت سے ڈر لگتا ہے۔ مایوسی لالچ کا نام ہے۔ اگر لوبھ نکل جائے تو مایوسی نہیں آتی۔ لالچ، لوبھ اور ایمبیشنز کا نام مایوسی ہے۔ آپ نے ایک پہاڑ حاصل کیا، اس کے اوپر ایک اور پہاڑ رکھنا، پھر تیسرا پہاڑ، چوتھا پہاڑ رکھتے ہی سب کچھ دھڑام سے نیچے گرے گا۔ اس بات سے آپ ڈر جاتے ہیں، ورنہ تو خوف کوئی نہیں ہے۔ آرزویں تھوڑی کم کر دو، یعنی کم سے کم آرزویں رکھو تو موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ آرزو کا نام ہی ڈر ہے، اور آرزو چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ لالچ نکل جائے تو موت سے ڈر نکل جائے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن آج کل سائنٹیفک ایڈوانسز سے پوری دنیا میں ایوریج لائف جو ہے وہ انکریز کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا موت کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے؟ اللہ پاک نے موت کے اوقات پہلے ہی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آج سے پہلے جب سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو عمر 800 سال ہوتی تھی اور 900 سال ہوتی تھی۔ ابھی تو آپ اوپر کی طرف جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اگر ہمارے جانے کے بعد 200 سال عمر ہو بھی گئی تو ہمارے کس کام کی؟ اگر وہ چیز زندہ نہ رہی جس کے لیے آپ زندہ تھے اور آپ زندہ رہ گئے تو پھر کیا زندگی ہے؟ سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی شے کا نام نہیں ہے۔ سائنس اور اللہ کی بڑی صلح ہے، لیکن مسلمان اور سائنس کی صلح نہیں ہو رہی۔ یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لائف ایوریج کو سائنس کے بغیر بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ سائنس کے بغیر بھی اس نے لمبی عمریں دی ہوئی ہیں۔ 900 سال ایوریج ہوتی تھی، 800 سال ہوتی تھی، 500 سال ہوتی تھی۔ میں موت کے ضمن میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت تو آنی ہے اور آ جائے گی، لیکن اصل جو ڈر ہے موت کے بعد کا ہے کہ موت کے بعد کیا حال ہوگا۔ یہ جو بات ہے کہ موت تو آنی ہے اور آ جائے گی، اصل میں یہ ہر آدمی کے لیے الگ سوال ہے اور اس کا الگ جواب ہے۔ موت یہ نہیں ہے کہ سانس ختم ہو جائے، موت یہ ہے کہ انسان لوگوں کی نگاہ سے گر جائے۔ لوگوں کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت کی بات ہے کہ موت آپ کی اپنی موت نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی پسندیدہ چیز کی موت ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ محبوب مرنے کے بعد مل جائے گا تو بے شمار لوگ موت کو قبول کر لیں۔ اگر موت سے محبوب کی جدائی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ موت کا ڈر ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو حاصل نہیں ہو رہا وہ مرنے سے حاصل ہو جائے گا تو بے شمار لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بے شمار لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ مرنے سے پہلے کو یاد رکھو، کیونکہ مرنے کے بعد کا نہ کوئی آپ کو بتائے گا اور نہ کوئی اس کا ثبوت ہے۔ مرنے کے بعد کے جو خوفناک مناظر ہوں گے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے لیے آسان کر دی تھی کہ مرنے کے بعد کچھ خوفناک نہیں ہے اگر توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے والا مرنے والا جو ہے وہ عافیت میں ہے۔ توبہ کی بات آپ کو بتائی تھی کہ اپنے اللہ سے رجوع رکھنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب آپ کے مستقبل کا خیال ماضی کی زد میں آئے تو یہ توبہ کا وقت ہے۔
یعنی جب ماضی کا خیال مستقبل کی فلائٹ پر اثر انداز ہونے لگ جائے تو یہ وقت توبہ کا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک عمدہ پلان بنایا ہے اور بہت شاندار اسکیم بنائی، اور اگر اس پلان یا اسکیم پر کام نہ کریں تو یہ توبہ والی بات ہوگی۔ یہ خیال آپ کو مستقبل کا منصوبہ نہیں بنانے دیتا۔ اگر آپ نے ایک نئی شادی کے لیے منصوبہ بنایا تو پرانی شادی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہاں توبہ کرو، کیونکہ غلطی ہے، اور آپ نے کوئی نیا منصوبہ بنایا اور پچھلے منصوبے جو ہیں وہ اس کو نہیں چلنے دیتے، تو آپ اللہ والے بن گئے اور پیر بننے کے اہل ہیں۔ توبہ اس لیے ہے کہ زندگی میں آپ نے کئی غلط بیج بوئے ہیں، اور توبہ سے انسان معصوم بن جاتا ہے۔ اگر ماضی میں کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے جس کے نتائج مستقبل کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسے مستقبل کے اندیشے میں ماضی یاد آتا ہے۔ یہ توبہ کا وقت ہے۔ توبہ کر کے مرنے والے کے لیے کبھی بھی مرنے کے بعد کا منظر خوفناک نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کا آخری سانس ہوگا ویسے ہی آپ کی پوزیشن ہوگی۔ انسان جس خیال میں مرے گا اسی میں اٹھے گا، جس کیفیت میں مرے گا اسی کیفیت میں اٹھے گا، اور جو چیز پڑھتے ہوئے مرے گا وہی پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ لہذا زندگی کو ایک کیفیت دے دو تاکہ آپ اس کیفیت میں اٹھو، ورنہ تو ڈرتے ڈرتے مرو گے اور مرتے مرتے ڈرتے جاؤ گے۔ انسان جب اٹھے گا تو پوچھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو، جیسے اصحاب کہف سے پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 2 دن۔ ان کو کیا پتا کہ کتنی مدتیں گزر گئیں اور کتنی صدیاں گزر گئیں۔ اس لیے آپ ایک خیال میں رہو۔ اس لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کلمہ پڑھا جائے، اور ہر روز کئی دفعہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھا جائے تو مرنے کا منظر موت کے بعد آسان ہو جائے گا۔ کلمہ مل کے بھی پڑھنا چاہیے، لہذا سب مل کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ایک گھر میں رہنے والے 20 آدمی کلمہ پڑھیں تو 20 دفعہ کلمہ ہو گیا۔ اس لیے دعا کرنے والے آدمی 20,000 ہو جائیں تو دعا 20,000 ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھروں کے اندر جہاں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں وہاں اچھی آوازیں بھی آ جانی چاہیے۔ کلمے کا اچھا اثر پڑے گا، اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ آنے والے لوگوں کے لیے دعا کرو اور مرنے والے لوگوں کے لیے دعا کرو۔ جو آج یہاں آنا چاہتے تھے اور نہ آ سکے ان کے لیے بھی دعا کرو، اور اہل خانہ کے لیے بھی دعا کرو، بلکہ سب کے لیے دعا کرو، سب کو آسانی ہو اور مقصد حیات دریافت ہو جائے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا کہ مقصد حیات جس بیچارے کی استعداد نہیں ہے، خدا کے لیے اسے معاف کر دو۔ اس کو کوئی مقصد حیات نہ دینا، جس میں استعداد نہیں ہے اسے کوئی مقصد حیات نہ دو، بلکہ اسے کہو کہ اپنا وقت آسانی سے گزارے اور محنت کرتا جائے، اندیشہ نہ کرے، سب مل جائے گا اور پھر وقت پورا ہو جائے گا۔ مجھے وہم ہے کہ مجھ میں استعداد ہے، لیکن میں عملی طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی۔ اگر استعداد حاصل میں نہیں بدلتی تو کیسے پتہ چلے گا کہ استعداد تھی؟ استعداد اور حاصل میں بڑا فرق ہے۔ استعداد اور چیز ہے، حاصل اور چیز ہے۔ بے شمار لوگوں کی استعداد جو ہے وہ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ سبزیاں جلدی اگاتی ہیں اور ہیرے جواہرات دیر سے بنتے ہیں۔ استعداد کا فوری اظہار ضروری نہیں ہے۔ استعداد اپنے آپ کے ساتھ ٹروتھ ہے، اس کے ظاہر ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ استعداد کے ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی آئے جو 50 سال بعد ظاہر ہوئے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بہت دیر میں جا کر ظاہر ہوئے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو معاشرے میں جی رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھ میں تعلیم ہے، سوچ ہے، میں تجزیہ کر سکتا ہوں، میری کہی ہوئی بات دوسروں سے بہتر ہے، وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے ذمے اس معاشرے کی طرف سے ایک قرض ہے، میں نے اس میں ایک اچھائی کی خاطر تبدیلی کرنی ہے۔ تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ غلط ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ اچھائی کی خاطر تبدیلی کرنے والا ہمیشہ اچھائی کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی بہت بڑا منصوبہ نہیں ہے تو معاشرے میں اتنا سارا کام کر لو کہ کسی ایک کو چھوٹی سی آسودگی دے دو، سمجھ لو آپ کا کام ہو گیا۔ معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی کرنی ہے تو پھر معذرت خواہی کے ساتھ نہ کرو کہ میں بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہوں اور زمین کو ہلا سکتا ہوں، مگر مجھے لیور نہیں مل رہا کہ جس سے میں زمین کو ہلاؤں۔ اگر بڑا کام نہیں کر سکتے تو چھوٹا سا اچھا عمل کر لو۔ پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنے اندر آسودگی پیدا کرو، اپنے حالات بدلو اور پھر سماج کے حالات بدلو۔ پہاڑ پر جانا ہے تو پہاڑ پر پہنچنے سے پہلے سانس تو نہ ٹوٹے، پہلے کھانا کھا کے جائے۔ اگر وہ شخص کھانا بھی پہاڑ سے لینا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ سماج میں اصلاح کرنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے میرے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔
مجھے میرا اصل نہیں مل رہا کہ میرا اصل ہے کیا۔ آپ کا اصل ایسے نہیں ہے کہ چاند سے مل جائے۔ اصل سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگی میں رائج کرو، اپنے حالات پہ راضی رہنے کی توفیق پیدا کرو، اپنے رزق کے اندر رہنے کی کوشش کرو، استعداد کو بروئے کار لانے کے لیے کام کرو، تب آپ کی استعداد بروئے کار آئے گی۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ آج کے دن نہیں تو کل کے دن ہوگا۔ استعداد کی خواہش میں سفر جو ہے یہ بھی کامیابی کا سفر ہے۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اس کا اصل مل سکتا ہے۔